شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حدیث چینل دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو آج حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی تفصیلی واقعہ سنائیں گے۔ فرمان الہی ہے اور یوسف کے ساتھ اور بھی دو غلام جیل خانہ میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں اپنے کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں اپنے کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ سر پر روٹیاں لیے جاتا ہوں، اس میں سے پرندے کھاتے ہیں۔ ہم کو اس خواب کی تعبیر بتلائیں، آپ ہم کو نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عظیم مرتبہ اور اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے، نیک مال کو ان کے لیے مزین فرمایا ہے، اس لیے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو ایک یا کئی معجزات سے نوازا، ان کے علاوہ کسی بھی انسان کو معجزہ عطا نہیں فرمایا۔ انہی برگزیدہ ہستیوں میں سے ایک ہستی حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی ہے، جو بھائیوں کے ظلم و ستم کا شکار ہوئے۔ بھائیوں نے ان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے حفظ و ایمان میں لیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو علم تعبیر الرؤیا کی دولت سے نوازا تھا۔ بہت سے واقعات کے وقوع پذیر ہونے سے قبل ہی پہچانتے تھے۔ خود ان کا خواب معجزہ تھا، اور خواب کی تعبیر کا علم بھی ایک بہت بڑا معجزہ تھا، اور یہ ان معجزات کا تسلسل ہے جن کو سن کر انسان بے ساختہ کہہ اٹھتا ہے کہ مالک دو جہاں ہر چیز پر قادر ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے قید خانے کا واقعہ سنائیں گے۔ کنویں سے نکلنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام ان لوگوں کے ساتھ چل پڑے جنہوں نے ان کو عزیز مصر کے ہاتھوں فروخت کیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی بڑی اچھی گزرنے لگی۔ گھر والوں کا ان کے ساتھ محبت و الفت کا برتاؤ رہا۔ گھر کا سربراہ مصر کا ایک وزیر تھا، اور اسی کی بیوی زلیخا بادشاہ مصر ریان بن الولید کی بانجی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے عظیم الشان حالت میں پروان چڑھے، اور ایک خوبصورت بلکہ خوبصورتی کے انتہائی اعلیٰ درجے پر پہنچے۔ لوگ ان کی حسین صورت کو دیکھ کر حیرت زدہ ہوتے۔ ان عورتوں میں جو انہیں دیکھ کر فریفتہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، ایک عورت زلیخا عزیز مصر کی بیوی تھی۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے آقا عزیز کے ساتھ خیانت کرنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ان کے شامل حال رہی، کیونکہ یوسف علیہ السلام حضرات انبیاء کرام کی پاک نسل سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو برائی سے بچا لیا، عورتوں کی سازشوں سے نجات دی۔ وہ دنیا کے تمام پاک بازوں کے سردار ہیں۔ ان 7 اتقیاء میں سے ہیں جن کے بارے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، 7 قسم کے لوگ اس روز اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے جس روز کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ایک عادل بادشاہ، دوسرا تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے آنسو بہانے والا، تیسرا وہ شخص مسجد سے نکلنے کے بعد اس کا دل مسجد سے معلق رہے یہاں تک کہ وہ دوبارہ مسجد نہ آ جائے۔ 4 وہ 2 شخص جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر آپس میں محبت کی، اللہ کی رضا کے لیے یکجا ہوئے اور اللہ کے رضا کے لیے جدا ہوئے۔ 5 اور وہ شخص جو اتنے خفیہ انداز میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ 6 وہ جوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے کرتے پروان چڑھتا ہے۔ 7واں وہ شخص جس کو کوئی صاحب منصب اور صاحب جمال عورت اپنی طرف مائل کرے اور وہ یہ کہے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام ان 7 میں سے تھے، آپ نے اپنے آقا کے ساتھ خیانت کرنے سے انکار کیا، اور اس کی بیوی زلیخا کی بات ماننے سے انکار کیا، اور اس کے ارادے کی تکمیل سے انکار کرتے ہوئے فرمایا۔ ترجمہ: اللہ کی پناہ، بے شک وہ میرا رب ہے۔
پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی بات پوری کرتے ہوئے فرمایا، انہوں نے میرے ساتھ نہایت احسان کا معاملہ کیا اور مجھے اعلیٰ مقام دیا، اور جس کام کی طرف تم مجھے دعوت دے رہی ہو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا، ترجمہ، وہ میرا مربی ہے کہ مجھ کو کیسی اچھی طرح رکھا، ایسے حق فراموشوں کو فلاح نہیں ہوا کرتا۔ عزیز کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے غلط کاری کروانے کی کوشش تو کی مگر ناکام ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کے گھر سے جلدی سے باہر تشریف لے گئے۔ جب اس کا شوہر گھر آیا تو زلیخا نے اس کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی شکایت کی اور ان پر بہتان لگایا اور غلط تہمت لگائی، مگر عزیز مصر نے زلیخا کی بات پر یقین نہیں کیا۔ واقعے کی تحقیق کرائی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی برات ثابت ہو گئی، مگر زلیخا کی سازش و چال بازی یہاں ختم نہیں ہوئی بلکہ سلسلہ چلتا رہا، حتیٰ کہ مصر کی عورتوں کو صورتحال کا پتہ چل گیا تو زلیخا اور یوسف علیہ السلام کے متعلق چہم گوئیاں کرنے لگے، جس سے زلیخا کو سخت تکلیف ہوئی، غصے سے سیخ پاؤ ہوئی، خاص کر جب امراؤ کبرا کی بیگمات اس کو تانا دینے لگے اور اس کو برا بھلا کہنے لگے تو اس کے غصے میں مزید اضافہ ہوا۔ تو ان عورتوں کو باور کروانے کے لیے کہ وہ اس معاملے میں معذور ہے، اگر اس کی جگہ وہ ہوتی وہ بھی وہ کچھ کرتی جو میں نے کیا ہے، فکر کرنے لگی کہ کس طرح یہ کام سر انجام دیا جائے۔ اس نے ایک چال چلی، وہ یہ کہ اس نے مصر کی عورتوں کے لیے اپنے گھر میں دوپہر کے کھانے کا اہتمام کیا اور ان کے بیٹھنے کے لیے خوبصورت جگہ اور مقام کا انتظام کیا، اس کو خوب سجایا، چنانچہ جن عورتوں کو بلایا تھا سب کی سب حاضر ہو گئے، سب کے ہاتھوں میں پھل وغیرہ دیے اور کاٹنے کے لیے ہر ایک کو ایک ایک چھری بھی دے دی۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اعلیٰ لباس میں ملبوس کیا، حسن و خوبصورتی کی انتہا کو پہنچے۔ بہرحال سب کے ہاتھوں میں پھل اور چھری تھما کر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے آنے کا حکم دیا تو حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی کمال جمال کے ساتھ رونما ہوئے۔ زلیخا کی مجلس میں بیٹھی ہوئی تمام عورتوں نے جب ان کو دیکھا تو ان کے حسن کا روب ان پر پڑ گیا، ان کے جمال کو دیکھ کر ان کے ہوش و حواس اڑ گئے، پھلوں کو کاٹنے کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹا، مگر پھر بھی انہیں ہوش نہیں رہا کہ انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ قرآن کریم نے اس واقعے کی یوں منظر کشی کی ہے۔ ترجمہ، سو عورتوں نے جوان کو دیکھا تو حیران رہ گئی اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہنے لگے، حاشا اللہ، یہ شخص آدمی ہرگز نہیں، یہ کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ اس وقت زلیخا نے عورتوں سے کہا، وہ شخص یہی ہے جس کے بارے میں تم مجھ کو برا بھلا کہتی تھی۔ مصر کی عورتوں نے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی، پاک بازی اور عفت کی تعریف کی، وہاں زلیخا کو بھی معذور گردانا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی باتوں اور زلیخا کی ترغیب کی طرف کوئی توجہ نہ دی تو زلیخا نے مطالبہ پورا نہ کرنے کی صورت میں قید کرانے کی دھمکی دی اور کہنے لگے۔ ترجمہ، اور اگر آئندہ کو میرا کہنا نہ مانا تو تمہیں جیل خانے بھیج دیا جائے اور بے عزت بھی ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دربار الہی میں دست دعا دراز کیا اور دل کی گہرائی سے بارگاہ رب رحیم سے عورتوں کے چنگل سے خلاصی مانگی اور دعا میں فرمایا۔ ترجمہ، کہا کہ اے میرے رب، جس کام کی طرف یہ عورتیں مجھ کو بلاتی ہیں اس سے تو جیل خانہ جانا مجھ کو زیادہ پسند ہے، اور اگر آپ ان کے داؤ پیچ کو مجھ سے دفع نہ کریں گے تو ان کی طرف مائل ہو جاؤں اور نادانی کا کام کر بیٹھوں۔ اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے ہوئے فرمایا، میرے رب، اگر مجھ کو میرے نفس کے حوالے کیا تو میرے نفس میں سوائے عجز و ضعف کے کچھ بھی نہیں، میں بذات خود کسی نفع اور نقصان کی حالت طاقت نہیں رکھتا، الا ماشاء، یا اللہ میں کمزور ہوں، مگر یا اللہ آپ نے مجھے قوت بخشی، مجھے گناہ سے بچایا اور میری حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔
انہوں نے ارتکاب گناہ پر قید خانے کو ترجیح دی، معصیت کے مقابلے میں قید خانے کو رحمت سمجھا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو گناہوں سے نفس کو بچانے کا اہم ذریعہ سمجھا۔ یوسف علیہ السلام کی برات یقینی ہونے کے باوجود عزیز مصر اور اس کی بیوی نے ان کو قید خانے میں رکھنے کا فیصلہ اس لیے کیا تاکہ لوگوں کی چہم گوئیاں کم ہو جائیں، وہ کچھ مدت خواہ قلیل ہو قید میں رہ کر ہی رہا ہوں گے۔ یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، جیل خانہ میں جانا مجھے زیادہ پسند ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی، آپ نے اپنے دانست میں قید خانے کو اپنے لیے بہتر سمجھا، اگر اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرتے تو یقیناً تجھے عافیت نصیب ہوتی۔ مظلومیت کی حالت میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑ کر قید خانہ کی طرف لے گئے اور قید کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، جہنم کے کھولتے پانی، زقوم کے کانٹوں اور تارکول کے لباس سے قید ہونا کئی گنا آسان ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانہ میں داخل ہوئے تو ایک قوم کو دیکھا جن کی امیدیں ختم ہو گئی، مصیبتیں شدید تر ہو گئی اور ان کے دن انتہائی سخت عذاب میں بسر ہو رہے ہیں، اپنی عزت و شرافت کو بھلا چکے ہیں، ان کی پیٹھ کوڑوں کی وجہ سے سخت داغدار ہو گئی، کوئی ان کا پرسان حال نہیں، ظالم مظلوم جانی و بری سبھی مختلف ہو گئے۔ قیدیوں کی حالت زار کو دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، ان مصائب العالم کو صبر کے ساتھ برداشت کرو، تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ کہنے لگے، اے نوجوان، تیری آمد مبارک ہو، کیسی اچھی باتیں کرتا ہے، یہ بتائیے آپ ہیں کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میرا نام یوسف ہے، میں اللہ کے صفی ان کے حبیب حضرت علیہ السلام کا بیٹا ہوں، اور وہ اللہ کے نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ اسحاق خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نور نظر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں مختلف قسم کے لوگوں کو دیکھا، کچھ لوگ غمگین ہیں، بعض کو دیکھا مختلف امراض کا شکار ہو گئے، کچھ کو زخمی حالت میں پایا، چنانچہ یوسف علیہ السلام غم زدہ لوگوں کو تسلی دیتے رہے، ان کے غموں کو ان سے دور کیے بغیر نہ چھوڑتے، مریضوں کی تماد داری کرتے، ان کی تکلیفوں کو کسی طرح ہلکا کرنے کی کوشش کرتے اور زخمیوں کے زخموں پر دوا لگاتے، اور رات کے وقت اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتے، ساری رات خشوع کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز میں مشغول ہو جاتے، عورتوں کے فتنے سے بچانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، دربار الہی میں کھڑے ہو کر اتنا روتے کہ قید خانے کے در و دیوار ان کی شدت خوف اور خشوع سے متاثر ہو کر رونے میں ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اس سے پورا جیل پاک و صاف ہوا، تمام قیدی اور عملہ ان سے مانوس ہو گئے، حتیٰ کہ لوگ قید خانے سے خلاصی پا کر جانے کے بعد واپس قید خانہ آ کر ان کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ جیل کے سربراہ کی یوسف علیہ السلام کے ساتھ مودت و محبت اور عقیدت میں اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے ان کے لیے قید خانے میں بہت آسانیاں کی، راحت کے اسباب مہیا کی۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہنے لگا، یوسف، مجھے تمام چیزوں سے زیادہ تجھ سے محبت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ترجمہ یعنی تیری محبت سے پناہ چاہتا ہوں۔ جیل کے سربراہ نے کہا، یوسف، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس نے سمجھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام میری خالص محبت اقرار ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام دوبارہ فرمانے لگے، اصل میں بات یہ ہے، میرے والد صاحب نے میرے ساتھ محبت کی، جس کی وجہ سے میرے بھائیوں نے میرے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا۔ ان کا مطلب تھا کہ والد محترم کی محبت کو دیکھ کر حسد میں آ کے ان کو لے جا کر کنویں میں ڈال دیا، اور والد صاحب کے پاس آ کر کہنے لگے، یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ ادھر کنویں سے نکلے تو عزیز کے ہاتھ فروخت ہوئے، اور پھر میرے آقا عزیز مصر نے میرے ساتھ محبت کا برتاؤ کیا، جس کی وجہ سے قید خانے میں آپ کے سامنے ہیں۔ اس پر قید خانے کا سربراہ ہنس پڑا۔ بہرحال دونوں کے درمیان اچھے تعلقات رہے، ایک دوسرے کو قصے کہانیاں سناتے، اچھی باتیں کرتے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ذات مبارکہ نے قید خانے کے زخمیوں کے لیے شفا اور دوا کا
کام دیا اور ان کے غموم و ہموم کے زائل ہونے کی باعث بنے۔ قیدی صبح ہوتے ہی خوشی کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوتے، اپنے خوابوں کی تعبیر دریافت کرتے، اپنی ضروریات اور کاموں کے متعلق آپ علیہ السلام سے مشورہ لیتے، ان کے آپس کے جھگڑوں کو خوش اسلوبی سے نپٹاتے اور فیصلے کرتے۔ قیدی آپ کے حکم کو بصر و چشم قبول کرتے۔ اس طرح قید خانہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان ہمراہیوں کے لیے باغ و بہار بن گئے۔ آزادی، خوشی، طاعت اللہ، عبادت جیسی دولت نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت اسی امر کی متقاضی ہوئی کہ قید خانہ یوسف کے لیے قید خانہ نہ ہو، بلکہ اللہ کی رحمت اور اطاعت خدا بندی کا ذریعہ بنے۔ اس لیے وہ گناہ جس کا انسان ارتکاب کرتا ہے ساری زندگی نحوست کے قید خانے میں اسے قید کرتا ہے۔ لہذا آزادی بدن کی آزادی نہیں، بلکہ اصل آزادی عفت نفس اور زبان کی آزادی ہے۔ صرف در و دیوار کی بندش کا نام قید خانہ نہیں، بلکہ نفس کی ذلت آمیز نافرمانی بھی انسان کے لیے قید خانہ ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قید خانہ میں جو 2 ساتھی تھے وہ کون تھے، اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے برائے مہربانی ایک لائک ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔